آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس نے دو تین نئے رخ اختیار کیے ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے تحریک انصاف کے وہ 43 ارکان جن کا استعفیٰ اسپیکر صاحب نے قبول کر لیا تھا، انہوں نے وہ اسپیکر کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ تو نئے رخ اختیار کر رہی ہے پاکستان کی سیاست، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قتل کا ایک تیسرا منصوبہ بھی تیار ہو گیا۔ تو بہت سے اہم سوالات ہیں، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ملک کی داخلی صورتحال سے ہے، لہذا ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ تو بتائیں پہلے کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کے قتل کا ایک تیسرا منصوبہ تیار ہو گیا اور دو افراد کو اس سلسلے میں رقم بھی دے دی گئی ہے اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی انوالو ہیں، زرداری صاحب بھی انوالو ہیں، آپ بھی انوالو ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا سیاسی سٹنٹ ہے، اور جس طرح سے اس نے جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ خط کا جو ہے ایک سیاسی سٹنٹ رکھا، اس کے اوپر جھوٹ بولا، اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، جلسے کیے، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں نکلا۔ یعنی یہ ایک یعنی بنیادی طور پہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہا ہے، اور وہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہ شاید اس چیز سے میری کوئی مقبولیت میں یا میری کوئی بات لوگ سن رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس نے قتل کا منصوبہ نمبر 1 بنا، پھر 2 بنا، پھر 3 بنا۔ بندہ ایسے کوئی پوچھے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے قتل کا منصوبہ جو ہے یہ بن گیا ہے پلان سی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 2 بندوں کو پیسے دے دیے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان بندوں کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہے، تو بھئی پھر تم ان کا بتاؤ، تم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بتا دو، تم جو ہے وہ کوئی عدالت میں جو ہے وہ اپنا استغاثہ دائر کر دو، یا اگر تم گورنمنٹ کو نہیں بتانا چاہتے یا تم عوام کو اعتماد میں لو کہ جی یہ میرے پاس پروف ہے۔ اب تک اس نے جتنے اس قسم کے سٹنٹ اور پراپیگنڈے بنائے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک میں بھی اس نے کچھ ثبوت پیش کیا؟ لیکن انہوں نے جو نومبر میں حملہ ہوا اس سے پہلے کہا تھا کہ میرے پہ حملہ ہونے والا حملہ ہو گیا۔ لیکن وہ تو ٹھیک ہے کہ بعض اوقات اس قسم کا، آپ دیکھیں نا، یہ جو اس قسم کا جھوٹ بول رہا ہے اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ ایسا قتل جس کے قتل ہونے سے پہلے اس کا مقدمہ درج ہو جائے تو وہ پھر سبھی کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس نے تو اپنے قتل کا بیان جو ہے نا وہ مقدمہ درج کروا دیا ہے، اس نے ملزمان کو جو ہے وہ ہمیں نامزد کر دیا ہے۔ اب کسی اور کو ایسا قدم اٹھانے میں کیا جو ہے وہ خطرہ ہوگا، یا اسے کیا پریشانی ہوگی؟ اس کی وجہ کہ الزام تو پہلے ہی ہمارے اوپر لگ گیا ہے، اور جب یہ خدا نہ خواستہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام ان پہ تو نہیں آئے گا جو یہ واقعہ کریں گے، الزام تو ان پہ آئے گا جن کو اس نے اپنی زندگی میں قتل ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ قتل کا ملزم نامزد کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایسی ہماری دشمن ایجنسی جو ہے، جو پاکستان دشمن ہے، جو پاکستان میں افراتفری چاہتی ہے، تو کیا ان کو اس بات سے انکریج نہیں ملتی کہ بھئی ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ اس عمل کو ہم کر دیں تو پھر اس پارٹی کا اور دوسری بڑی پارٹیوں کا جو ہے وہ آپس میں وہ تصادم ہوگا، وہ افراتفری مچے گی، وہ ملک میں انارکی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن رانا صاحب یہ جو اس قسم کی یہ حماقتیں کر رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ پاگل انسان ہے، اور یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اگر ووٹ کی طاقت سے اس قوم نے مائنس نہ کیا، یہ اس قوم کو اور ملک کو کسی حادثے سے دوچار